السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 119 اور 120 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لکم الا تأکلوا، حمزہ ساکنہ ہے میرے بہنوں، جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ الا تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم، زواد بھی پڑھ سکتے ہیں اور دعات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ وا کا مطلب ہے اور، ما کا مطلب یہاں کیا لیا جائے گا، اور کیا ہے لکم تمہارے لیے، اللہ یہ کہ نہیں تم تأکلو نہیں تم کھاتے، مما اس میں سے ذکر اسم اللہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، اس میں سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تم جس پر اللہ کا نام لے کر جس جانور کو ذبح کر دیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے حلال ہو جاتا ہے، اور کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کا نام لیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے جانور۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں یہ آیت میں کہ تم اللہ کا نام جس پر لیا جاتا ہے نا، وہ کیوں نہیں تم کھاتے۔ وقت فصلا، اور تحقیق کے اس نے ظاہر کر دیا یعنی فیصلہ کر دیا، لکم تمہارے لیے، ما حرما جو حرام کیا ہے، اللہ نے جو حرام کیا ہے وہ واضح طور پر کھول کر قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ بتا دیے ہیں، علیکم تم پر، اللہ سوائے اس کے کہ مضطررتم الیہ، یہ کہ جو مجبور کیا گیا ہو، یعنی مجبوری کیسی کہ ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ہے اور ہم اس کھانے تک پہنچ بھی نہیں سکتے، تو ہم وہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے جو کسی اور کا نام لے کر جو ذبح کیا گیا ہے وہ ہم مجبوری طور پر تھوڑا کھا سکتے ہیں، جتنا ہمیں جینے کے لیے چاہیے نا، وہ پیٹ بھر کر نہیں، وہ بھی مجبور کیا گیا، اگر کوئی مجبوری ہے تو، یہی بتا رہے ہیں اس آیت میں۔ وَإِنَّ کثیرا، اور بے شک بہت سے لوگوں میں سے، لا یضلو، وہ ضرور تمہیں کیا کریں گے، گمراہ کریں گے، ضرور تمہیں گمراہ کریں گے، بِأَهْوَائِهِمْ،
اپنے خواہشات کے ذریعے بغیر علم کے وہ تمہیں ضرور گمراہ کریں گے۔ کیسے میری بہنوں؟ جیسے کہ وہ انہیں علم نہیں ہوتا ہے، وہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں اور اس میں ہم کو بھی شامل کرتے ہیں، اور ہمیں کیا کہتے ہیں؟ کھا لینا، ایک دن ہی تو ہے، کھا لے، چل کچھ نہیں ہوتا۔ تو خود کو تو معلوم نہیں ہے اور ہمیں بھی وہ گناہ میں شامل کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہے یہ آیت میں۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، ہوا وہ اعلم، زیادہ جانتا ہے، بالمعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، اور چھوڑ دو کیا ہے ان کے ظاہر گناہ کو، وَبَاطِنَ، اور باطن گناہ کو چھوڑ دو بول رہے ہیں۔ ان کو چھوڑ دو، تم ان کے پیچھے مت جاؤ، وہ گناہ کر رہے ہیں بے علمی میں، تو ان کو تم چھوڑ دو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکسبون، وہ کماتے ہیں، یکسبون الاسم، وہ کماتے ہیں گناہ کو کرتے ہیں وہ، سیجزون، ان قریب انہیں بدلہ دیا جائے گا، بما کانوا، بسبب اس کے کہ وہ تھے، یقترفون، وہ کمائی کرتے تھے۔ کیا کمائی کرتے تھے؟ تو وہ گناہ کے کام کرتے تھے نا، وہ سمجھتے نہیں تھے اللہ کے احکاموں کو، اور اپنی خواہشات کے لیے ہر مزہ کرتے تھے، تحقیق نہیں کرتے تھے کہ اللہ کا حکم اس میں کیا ہے۔ تو ان کو چھوڑ دو، اور ان قریب اللہ انہیں جزا دے گا، یعنی سزا دے گا۔ کیوں کہ وہ کرتے تھے، یقترفون، کمائی جو کرتے تھے اس کا اللہ بدلہ اور دے گا انشاءاللہ، ان قریب دے گا، یعنی قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ انہیں بدلہ دے گا۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔